میری طرف سے تمام ہی دوستوں کو السلام علیکم۔ سعد حسین رضوی تحریک لبیک پاکستان کے نئے امیر مقرر۔ علامہ خادم حسین رضوی کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے علامہ سعد حسین رضوی تحریک لبیک پاکستان کے نئے امیر مقرر ہو گئے۔ تحریک لبیک پاکستان کے نئے امیر کا اعلان مینار پاکستان گراؤنڈ میں علامہ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ کے موقع پر کیا گیا۔ تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی شورا نے علامہ خادم حسین رضوی کے صاحبزادے حافظ سعد رضوی کو نیا امیر منتخب کر لیا ہے۔ صاحبزادہ سعد رضوی نے شرکائے جنازہ سے اسلام، پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان سے وفاداری کا حلف لیا۔ سعد رضوی نے علامہ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم علامہ خادم رضوی کے مشن کو آگے لے کر بڑھیں گے، گستاخانہ حقوق کی اشاعت پر کبھی بھی خاموش نہیں رہیں گے، اپنے والد کی نصیحت اور سبق لے کر آگے بڑھیں گے۔ حضرت علامہ سعد حسین رضوی کا کہنا تھا کہ یہ گردنیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر ہر وقت کٹنے کو تیار ہیں۔ امیر المجاہدین کے مشن کو آگے لے کر بڑھیں گے۔ آج علامہ خادم حسین رضوی کی وفات پر خوش ہونے والے کو بتانا چاہتے ہیں، تمہاری خوشیاں غم میں بدل دیں گے، اسلام اور پاکستان کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ علامہ خادم حسین رضوی کی وفات کے بعد ان کی جماعت کے 18 رکنی شورا نے ان کے بیٹے سعد رضوی کو تحریک لبیک کا نیا سربراہ مقرر کیا، جس کا اعلان جماعت کے مرکزی نائب امیر سید ظہیر الحسن شاہ نے جنازے کے موقع پر کیا۔ سعد رضوی اس وقت لاہور میں اپنے والد کے مدرسہ جامعہ ابو ذر غفاری میں درس نظامی کے آخری سال کے طالب علم ہیں۔ درس نظامی ایم اے کے برابر مدرسے کی تعلیم کو کہا جاتا ہے۔ سعد رضوی کے قریبی دوست محمد سلمان نے بی بی سی سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ وہ سعد کو گزشتہ 6 سال سے جانتے ہیں۔ ان کے مطابق خادم حسین رضوی کی تقریر اور اعلانات کیا کرتے تھے، جبکہ پالیسی دیگر افراد کے ہمراہ اپنے بیٹے کی مشاورت سے بھی تیار کرتے تھے۔ سلمان کے مطابق سعد حسین رضوی شروع دن سے عملی طور پر تحریک لبیک پاکستان کے تنظیمی امور چلا رہے تھے، اس لیے ان کے لیے اس جماعت کو چلانے کو کوئی نئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اکثر معاملات کو پہلے سے خود جانتے اور نگرانی کرتے رہے ہیں۔ سعد کے قریبی دوستوں کے مطابق سعد کا کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء سے گہرا رابطہ ہے، وہ شاعری سے خصوصی شغف رکھتے ہیں اور سب سے اہم یہ کہ وہ جدید دور میں سوشل میڈیا کے اہمیت سے بھی واقف ہیں، فیس بک اور ٹویٹر پر اپنے ذاتی اکاؤنٹس چلاتے ہیں۔ اردو نیوز سے بات کرتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان کے رہنما پیر اعجاز اشرفی نے بتایا کہ سعد رضوی کے نام پر شورا نے مکمل طور پر اتفاق کیا اور اس کی ایک بڑی وجہ جماعت کے اندر اتحاد کو قائم رکھنا تھا، اور ہمیں یقین ہے کہ حافظ سعد رضوی بہت احسن طریقے سے معاملات کو چلائیں گے، اور اس کے ساتھ 16 رکنی شورا بھی ہے جو ان کی مدد کرے گی۔ پاکستان میں دائیں بازوں کے سمجھے جانے والے تجزیہ کار اور یا مقبول جان نے اردو نیوز کا بتایا کہ تحریک لبیک پاکستان اس وقت جس مقام پر موجود ہے، اسے تدبر سے چلنا کی انتہائی ضروری ہے، اور میرے خیال میں سعد رضوی کو امیر بنانا ایک اچھا فیصلہ ہے اور اس سے جماعت آگے ہی جائے گی۔ ہاں، البتہ جو انداز تخاطب علامہ خادم حسین رضوی کا تھا وہ اب اس طریقے سے دستیاب نہیں ہوگا۔ میں سعد کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، وہ دھیمے مزاج کے مگر مدبر شخص ہیں۔ سعد رضوی خادم رضوی کے 2 بیٹوں میں سے دوسرے نمبر پر ہیں۔ ان کے بارے میں تاثر یہی ہے کہ وہ جدید طریقوں سے معاملات چلانے کے حامی ہیں اور جماعت کے نظم و نسق کو اچھی طرح سمجھنے کی وجہ سے وہ جماعتی معاملات کو ویسے ہی چلائیں گے جیسے پہلے ہی چلائے جا رہے تھے۔ یاد رہے کہ تحریک لبیک پاکستان نومبر 2017 میں ہی لاہور کے حلقہ 120 میں ضمنی الیکشن کے دوران سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آئی اور 7,000 کے قریب ووٹ بھی حاصل کیے۔ یاد رہے کہ اس الیکشن میں مسلم لیگ نون کی امیدوار سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز تھیں۔ خادم حسین رضوی کی جماعت تحریک لبیک پاکستان نے 2018 کے عام انتخابات میں بھی حصہ لیا اور سندھ اسمبلی سے 2 نشستیں حاصل کیں اور مجموعی طور پر پورے ملک سے 22 لاکھ ووٹ حاصل کیے۔